Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह हमारे नज़रियात को तब्दील किया जा रहा है और आज के दौर में माइट यानी कुव्वत बाजू की कोई अहमियत नहीं है और आज के दौर में जिहाद का किस नोयत का हुक्म है और ग़ज़वा हिंद के मतलब किस की तरफ इशारा है। इन सब बातों पे हम तफसीली बातचीत करेंगे अपने दोस्त साहिल अदीम जो लाइफ कोच हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनकी मसरूफियात बहुत से लोग जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें ज़रा, और बेल आइकॉन का जो बटन है वो लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है आप तक पहुँचती रहे। सर, वो प्रॉफिट वाली बात के मतलब कुछ बताएँ कि हमारे अंदर एक फ़लसफ़ी है, मॉडरेट और लाइक मॉडरेट लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं उसकी दौरे हाज़िर में कोई ज़रूरत नहीं है, यानी वॉरियर्स के साथ ज़मीनी जंगों की इस दौर में कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि अमेरिका जो है वो 20 साल अफ़गानिस्तान में इसी किस्म की जंगें लड़ता रहा है, उसके बावजूद मोस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी का ये मानना है कि हम ज़बो हाली का शिकार हैं, हम इकनॉमिकली तबाह हुए हैं। अगर हमारा प्रॉफिट सीधा हो जाए, प्रॉफिट से मुराद PROFIT के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यानी हम मुआशी तौर पे मजबूत हो जाएं तो अमेरिका और यहूदी जयूज़ भी हमारे खिते की तरफ देखते हुए 100 बार सोचेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? किसी खिते की तरफ देखें। नफ्सियात इंसान की साइकोलॉजी से ना वाकफियत, कज फहमी और कम अकली है और कुछ भी नहीं। अमेरिका ये वही अमेरिका है जो कि मेडिटेरेनियन सी में कश्तियाँ तैराने का जुजिया मुसलमानों को देता था। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दौर की बात है। इसके बाद की बात है। एक्चुअली आई थिंक निक्सन तक भी इन्होंने टैक्स दिए, नहीं निक्सन से पहले टैक्स दिए इन्होंने। तो अमेरिका तो जुजिया देता था मुसलमानों को। क्यों? प्रॉफिट PROFIT वाला हमारे पास था बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास MIGHT वाली माइट थी जो कि अल्लाह ताला के ईमान से आती थी। तलवारें नंगी रखते थे हम। इसलिए अभी भी डगलस मैकडोनल्ड को ज़रा निकालूँ ना, मैं देखता हूँ इनका मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट कैसे चलता है। ये जो डगलस मैकडोनल्ड है ना, जो MiG-22 बनाने जिसने जो जहाज़ बनाता है, जब माइट होती है तो प्रॉफिट खुद ही आते हैं। याद रखिएगा, मोहल्ले के नंबरदार के पास खुद ही लोग आते हैं कि मुझे मदद चाहिए, और वो फिर पैसे वाले ही आते हैं। सो यू नीड टू शो माइट। अल्लाह ताला ने कहा वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, के मस्टर अप अगेंस्ट देम ऑल यू कैन। ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं ना PROFIT वाले प्रॉफिट, ये खुद अपने पैसे चाह रहे होते हैं। हमें सोचने की बात है। हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास कौन सा प्रॉफिट था? बैतुल माल लदा हुआ था, अपने पास 3 दिरहम थे, 5 दिरहम थे जब वो शहीद हुए। अबू बकर सिद्दीक 3 दिरहम लेके शहीद हुए। अली बिन अबी तालिब 8 दिरहम लेके शहीद हुए। ठीक है, और वो भी हसन अलैहिस्सलाम बाहर आए रोते हुए कि मेरे बाप ने घोड़ा खरीदना था, उसकी सेविंग कर रहे थे। 8 दिरहम अभी तक जमा हुए थे। सो ये इन लोगों को ना अभी तक वो कुआ का मतलब नहीं पता, वो कवी मोमिन का मतलब नहीं समझ आया। कवी मोमिन सलाउद्दीन अय्यूबी की बताएं कितने पैसे थे। उसमें तो ये गुस्सा आ रहा था फौज को कि सर आपको जो कुछ लेते हैं हम माले गनीमत सारा का सारा रास्ते में बांट आते हैं आप। ठीक है, गरीब ही निकले थे, गरीब ही एंड में पहुंचेंगे, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना जरूरी है। उसने कहा पैसे से नहीं अल्लाह ताला ने माइट देनी, अल्लाह ताला ने ईमान से माइट देनी है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मुसलमानों को गरीब होना चाहिए, मैं ये बता रहा हूँ कि पैसे किधर लगाने हैं। पहले वो वाली माइट वअइद्दु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा की आयत पूरी करनी है। वो कर रहे हैं पूरी ये वाली आयत। वो कुरान की कम से कम 400 आयतें पूरी कर रहे हैं, हम कुरान की एक भी आयत नहीं पूरी कर रहे। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा जब अबू उबैदा ने कुमक मांगी थी आई थिंक रोम के खिलाफ, तो खत आया कि कुमक चाहिए, बंदे थोड़े हैं। तो उमर ने कहा बंदे थोड़े ज़्यादा की बात नहीं होती, गुनाह थोड़े और ज़्यादा की बात होती है। अगर तुम्हारे गुनाह कम है तो फतह तुम्हारी है, कोई बंदा नहीं दे रहा। सो इतनी सी बात है, और फतह करके आए थे अबू उबैदा बिन जर्राह। अब मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ, यही वो जहाँ पे घुसे हैं ना यहूदी नापाक लोग, अभी जो घुसे हैं मस्जिद अक्सा में, इधर ही मुसलमानों ने इनको पकड़ा था। अब उमर खत्ताब के दौर में इधर से ही निकाला था कि कोई तुम्हारा बीवी बच्चा भी इधर ना बचे। किस बात पे? पैसे थे हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास खुशगवार मौत को एक्सपेक्ट करने वाले ग़ज़वा ओहद हो रहा है, एक सहाबी खंदक हो रहा है, एक सहाबी खंदक के खोदने के बाद खड़े हैं, हाथ में 4-5 खजूरें, और अल्लाह ताला के नबी अलैहि सलाम जन्नत का बयान कर रहे हैं। और साहबा ने, उसी साहबी ने नबी अलैहि सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह उधर ये लैंडस्केप पूछ रहे थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल वहाँ पे ये भी होगा, ये भी होगा।
اور کھجور کھاتے کھاتے پھر انہوں نے کھجوریں زمین پہ پھینکی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون اب ان کھجوروں کے ختم ہونے کا ویٹ کرے ایسی زندگی کے لیے, اور خندق میں چھلانگ لگا کے لڑائی شروع کی. تو یہ پی او آر او ایف آئی ٹی والے جو ہے نا, یہ اصل میں دنیا چاہ رہے ہیں, اپنے آپ کو ڈھکوسلے دینے والے لوگ ہیں. ہم سب کو پتہ ہے انسان کی نفسیات سے ناواقف نہیں ہیں ہم. جب 1 روپیہ داخل ہوتا ہے تو اس 1 روپے کی جتنی بھی مالیت کی جتنی بھی چیزیں دنیا میں آتی ہیں نا, وہ مالیت وہ جتنی بھی کیپیسٹی بائی ہے ٹو پرچیز ہے, وہ سب کی لالچ آپ کے ساتھ داخل ہوتی ہے. ایک 100 کے پیچھے 100 والی بھی آتی ہیں, 99 والی بھی, اور 1 روپے والی بھی. خود سوچیں پیرامڈ میٹرکس کتنا پڑتا ہے, جس کے پاس کروڑوں ہوں وہ تو پوری دنیا خرید سکتا ہے, اتنی کموڈٹی آتی ہے, سب کی لالچ پیسہ ساتھ لے کے آتا ہے. سو یہ جو پروفٹ کے راستے سے اسلام کو عروج لینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اصل میں اپنے پڑ پوتوں کے لیے باتیں کر رہے ہیں. یہ وہ لوکل پاکستانی سیاستدان لگتا ہے جس کے اپنے بیٹے ہی اور اپنی بیٹیاں, ان کی سی وی یہ ہے کہ جی میرا باپ بھٹو تھا, اور ایک سی وی یہ ہے کہ میرا باپ نواز شریف تھا. بس یہ ان کی سی وی ہے اور کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو ایسے بندے ہی پروفٹ کی باتیں کرتے ہیں اور نام اسلام کا لگاتے ہیں. تو ان کی باتیں نہ کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ دیز پیپل آر کینسر انہی لوگوں کے خلاف. مطلب مجھے تو کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے فلسطینیوں کے بجائے ان کے خلاف دعویٰ بولنا چاہیے ہمیں, کہ پہلے اسرائیلیوں کے بجائے ان کے خلاف, کہ پہلے تو مسلمانوں کو یہاں پہ بچا لو, ان سے بچا لو. یہ یہودیوں سے زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں, کیونکہ یہودی تو ایٹ لیسٹ سامنے کا شر ہے, یہ چھپے ہوئے شر ہیں سارے. بہرحال میں بتا دوں آپ کو, کچھ ایسی قوتیں ہیں اس وقت, کچھ ایسی قوتیں مسلمانوں کے اندر جو اپنے سیاسی مفاد کے پیچھے بھی انٹرنیشنل باؤنڈری بریچ کر کے انٹرنیشنل مشنز بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کہ نبی علیہ السلام نے بھی کیا, سنت ہے اس لیے, اور اب دنیا کی جو بھی ملک وہ کرے گا اس کے پیچھے پوری کی پوری امت مسلمہ خود ہی آ جائے گی. بڑی ان کو امیدیں تھی مہاتیر محمد سے, وہ بھی پی آر او ایف آئی ٹی والا ہی نکلا. اردگان سے اس کا تو بیسٹ فرینڈ ہے اسرائیل, اس کو پتہ نہیں کس لیے چاٹتے ہیں لوگ, ترکی کا بیسٹ فرینڈ شروع سے, اور یہ لیکود پارٹی کا مجھے لگتا ہے اس کو اگلا نامینیشن میں مل جائے گا طیب اردگان کو. سو یہ والی کہانیاں نا یہ بچوں کی طرح بس لا علم لوگوں کو پھیلائی جاتی ہیں. As soon as you are going to interfere in the international matters and trying to become the person who does the right thing. نیلسن منڈیلا کے پاس کتنے پیسے تھے, غریب کا بچہ پیسے ڈونیشنیں مانگتا تھا, پھر بھی اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے فلسطین آ گیا ہوتا. سوچیں ذرا. اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور کیوں امریکہ ناراض نہ ہو جائے, پھر اٹھا کے باہر پھینکتا ہے وہ, تو پھر یہ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی. 3 سال تک امریکہ فلسطین کے ساتھ سازشیں کر رہا تھا, تب تو آپ نے کچھ بولے, جا کے ایک ہوائی فائر ہی کھول دیتے کہ یار بات سنیں, میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جس دن عمران خان کعبے میں داخل ہوا تھا نا پچھلے رمضان میں, اسی رات یہودی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے تھے. یہ اپنے کعبے میں گیا تھا, وہ اپنے کعبے میں گئے تھے. ہمیں باتیں اسلام کی کرنی ہے انہوں نے. آپ 2 نفل ادھر پڑھ آتے, کوئی روک سکتا؟ آپ کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, مسجد اقصیٰ کوئی چھوٹی چیز ہے. آپ 2 نفل پڑھ آتے, دیکھتے پھر کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے. صحیح بات ہے, نہیں وہ امریکہ ناراض ہو جائے گا. سوچیں تو صحیح. اچھا اس طرح کے لوگوں سے نا ایکسپیکٹیشن رکھا کریں آپ. اچھا سر, آپ نے ایک سٹیٹمنٹ یوز کی کہ محلے کا نمبردار, تو اس کے متعلق میں ایک سوال بھی آپ سے کرنا چاہتا تھا جو میرے پن پوائنٹ پہ تھا, تو آپ نے اس کا آدھا سر تو پہلے سے ہی جواب دے دیا. کیونکہ ہمارے جو دور حاضر جو ہے اس کے ہماری نظر میں جو اسلام کے ہیرو ہیں مہاتیر محمد, وہ بھی پی آر او آئی ایف ٹی, اور اس کے بعد طیب اردوان ہیں, وہ بھی پی آر او ایف آئی ٹی. اور عرب کے بارے کے میں تو جو ہے وہ ایک حدیث ہے کہ ایک زمانے میں وہ سب جو ہیں دور جاہل کی طرف چلے جائیں گے, اور سارے وہ اسی طرف ہی جا رہے ہیں. تو آج جا کے پاکستان بچتا ہے, تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ آپ نے پہلے بتائے ہوئے ہیں. تو جو غزوہ ہند کے متعلق جو اشارہ ہے پھر وہ کن کی طرف ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ویوز کو جو ہے اس کے متعلق بھی تھوڑا سا معلومات دیں, اور اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے. یہ پاکستانیوں کو جو فالس کانفیڈنس دیتے ہیں نا ہم لوگ یوتھ کو, اس کو یہ فالس کانفیڈنس پاکستان اسلام کا خلاف, اچھا پاکستان کے خلاف لڑائی کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کی, کیا آخری غزوہ پاکستان کے خلاف ہوگا؟ ذرا سوچیں تو صحیح. یہ کیا کون سی یہ کہانیاں سناتے ہیں ہمیں؟ سچ سچ بتایا کریں کہ یار اپنا ایمان بچاؤ, ہمارے تو خلاف وعدے ہیں نبی علیہ السلام کی. آخری غزوہ پاکستان کے خلاف ہونا نا, آپ کو پتہ نا اس بات. یہ پاکستان کے جو 2 نمبر مولوی ہیں نا, یہ زبردستی اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں. مشرق کی طرف تو جاپان بھی ہے, افغانستان کو چھوڑ دیتے ہیں جان کے, جہاں پہ ساری عمر اسلام کی لڑائی ہوتی رہی ہے, اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ اسلام آباد پہنچاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ مجھے پاکستان سے خوشبو آتی ہے, مشرق سے کہا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات,
جب غزوہ ہند نبی اسلام نے کہا ہونا ہے تو ہند نبی اسلام کے ٹائم کے اوپر پاکستان تھا. کیوں نہیں ہم مانتے اس بات کو؟ جو کرتوت ہمارے ہیں ہمارے خلاف ہونی چاہیے نا لڑائی. اور کیا اور کس کے مطلب وائی از اٹ سچ سو فار فیچڈ؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم نے کون سا ٹھیکہ لیا ہے آج تک اسلام کو بدنام کرنے؟ 35 جھوٹے نبی ہم نے پیدا کیے. تمام مسلمانوں کے خلاف سازشیں اس ملک سے، امریکہ کے سارے اڈے ہمارے ملک سے کھلے، اور آپ کہتے ہیں کہ غزوہ ہند ہم کریں گے. اور کوئی سی وی ہوتی ہے بندے کی کہ یار ہم نے کوئی اسلام کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ نہیں، اسلام کے خلاف 500 کام کیے ہیں مگر اسلام کے لیے کوئی کام نہیں کیا. مگر غزوہ ہند ہم لڑیں گے جا کے. کس سے لڑیں گے ہم غزوہ ہند؟ مطلب پھر تو 3 ہم غزوہ انڈیا کے خلاف لڑ چکے ہیں، تو غزوہ ہند تو 3 دفعہ ہو چکا ہے. اگر یہی غزوہ ہند ہے تو سوچیں تو صحیح. دیر از نو آپشن لیفٹ. لمبردار کون بنے گا؟ دیکھیں بات یاد رکھیے گا، جس بندے کے پاس یہ ایٹیٹیوڈ ہونا، یہ جو حضرت اسلمہ خولید جب پرشیا کے دربار میں گئے نا قاصد بن کے، تو انہوں نے روکا اور انہوں نے کہا یار یہ کیا پھٹے کپڑے اور چپل پہن کے نیزہ لے کے ہمارے کارپیٹ کے سوراخ کر رہا ہے، نیزہ لے کے چل رہے. تو اسلمہ خولید نے کہا کہ میں نے تمہارے یہ بادشاہ سے ملنا ہے. اس نے کہا بادشاہ نہیں بولو، ہمارا خدا ہے، وہ ہمارے خدا سے ملنے آئے ہو، یہ کس حلیے میں آ گئے ہو؟ تو اسلمہ خولید نے کہا کہ اپنے خدا سے جا کے کہے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ یاد رکھیے گا، جب تک اس طرح کا بچہ نہیں نہ پالیں گے آپ، تب تک یہ 2 نمبروں کو ڈر نہیں لگے گا. 2 نمبر کو 2 نمبر سے کبھی ڈر نہیں لگتا، یاد رکھیے گا. 2 نمبر کو ہمیشہ 1 نمبر سے ڈر لگتا ہے. تو ہمیں نمبردار ہو یا نمبردار ہو، جب تک 1 نمبر نہیں ہوگا نا تب تک کسی کو ڈر نہیں لگنا ہم سے. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو کسی بھی لیول کے اوپر یوتھ کو اویکننگ دینی ہو تو ان کو بتائیں کہ یار پاکستان کے پاس ریسورسز تھوڑی نہیں ہیں. اگر اس کو اسلام کے لیے استعمال کر دیا جائے تو یہ بہت ہی بڑا واقعہ کر سکتے ہیں ہم. وی کین کریٹ ون آف دا بگیسٹ، مطلب جنت میں اور فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ سکتی ہے اگر پاکستان اسلام کی طرف گامزن ہو جائے، تو اسلام کے لیے کوئی حرکت کر دے. مگر اگر اسلام کے خلاف کرے، جو کہ ہم کرتے ہیں ہمیشہ، تو ہم سے بڑی قوتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں. ہم نے کوئی نیا تیر نہیں مارنا، ہم نے تو شروع سے غلامی کا ہی جو ہے نا وہ توق اپنے گلے سے لٹکایا ہوا ہے. سو اٹس ناٹ اے پرابلم دیٹ دیز اولڈ فوکس آر گونا سالو. ٹھیک ہے، اونلی کڈز آر گوئنگ ٹو سالو دیٹ. کڈز ہو آر ویل بریڈ، ان کو پتا ہو کہ میرا اپنے نبی کی پہچان ہو، ان کو پتا ہو کہ نبی نے کس موقع پہ کون سی سنت نبھائی تھی اور کیوں نبھائی تھی. ٹھیک ہے، اور تب کہیں جائے رکھیے گا قرآن پاک کو جب تک آپ مجاہد کی نگاہ سے نہیں نہ پڑھیں گے تب تک قرآن پاک آپ کو کنفیوز کر دے گا، ڈپریشن میں ڈالے گا کہ یہ تو ساری آیتیں تو میرے پہ پوری نہیں اترتی. جب تک آپ ایک جرنیل کی نگاہ سے قرآن پاک نہیں پڑھیں گے تب تک قرآن پاک آپ کو ڈرائے گا. ٹھیک جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے، ایسے ہی ہے، بالکل سی بات. جی تو ویوز جتنے ہم نے نکات اٹھائے ان کے جوابات جو وہ کتنے تسلی بخش تھے یہ آپ کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا. اور اپنے اسی کے ساتھ اپنے بھائی محمد ساگر کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.